السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت پہ ہے۔ آج ہمارے ویڈیو کی ٹاپک ہے پی ٹی آئی قیادت جماعت اسلامی کے مطالبات۔ ویڈیو سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں۔ جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا حکومت میں مختلف وزارتوں کے مشیروں کے عہدے اور وزارتیں مانگ لے سینٹ انتخابات میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو بھی منتخب کروانے کا مطالبہ دیا۔ اسلام آباد۔ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ پبلک نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے غیر مشروط حمایت سے مگر گئی۔ جماعت اسلامی نے قیادت کا پی ٹی آئی کو پیغام دیا کہ اگر ساتھ چاہیے تو جماعت مطالبات بھی تسلیم کرو۔ جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا حکومت میں مختلف وزارتوں کے مشیروں کے عہدے مانگ لے اور مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں خزانہ زراعت اور انڈسٹریز کی وزارت جماعت اسلامی کو دی جائے۔ سینٹ انتخابات میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو بھی منتخب کروایا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت جماعت اسلامی کے مطالبات سن کر حیران رہ گئی۔ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے اجلاس میں جماعت اسلامی کے مطالبات کو جائزہ لیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے ترجمان کو بھی جانب سے مطالبات کی منظوری کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے پیغام دے دیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ حتمی فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، صرف خیبر پختونخوا میں سے اتحاد کیا کوئی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی سے بات چیت دونوں حکومتوں سے متعلق تھی۔ اس پر اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا ہے۔ سینیٹر علی سیف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں رہی، اب جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ صرف کے پی کے میں حکومت سازی پر بات چل رہی تھی۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آزاد امیدواروں سیٹیں جیت گئے۔ پی کے 21 کے سرکاری نتیجے کے مطابق کامیاب جماعت اسلامی کے امیدوار سردار خان کے جیت ہار میں تبدیل ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اجمل خان نے 16,712 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔